الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ یہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہاں سے صدقات کی کچھ فضیلت، اس کے کچھ اصول، کچھ آداب، اس میں کیا چیزیں آدمی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے تقریباً بہت سی آیات میں صدقات کے انہی اصولوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسی اصول، ایسی چیزیں بیان کی گئی جن کو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ان ہر چیز پر، ہر جزو پر نگاہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر بیان فرمایا، صدقے کی مثال دی۔ صدقے کے فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے، صدقہ دینے سے بیماری زائل ہوتی ہے، بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن نشین کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آدمی عام طور سے جب بیمار ہوتا ہے تب جا کر صدقہ دیتا ہے کہ بھئی بیمار ہو گئے، صدقہ دو، صدقہ دو۔ لیکن اس کا بہتر طریقہ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ صدقہ دیتا رہے تو بیماری سے محفوظ رہے۔ بیمار ہو جانے کے بعد صدقہ دیا، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیمار نہ ہو تب ہی صدقے کی پابندی کرے، تو بیماری سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔
صدقے کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کا حاصل ہونا، صدقے کے ذریعے سے جنت کا ملنا، اور ایسی بہت سی فضیلتیں صدقے کی ہے۔ اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے اس میں ہر وہ چیز جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاں بھی انسان خرچ کرے گا ہر وہ چیز اس میں داخل ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، صدقہ واجبہ ہو، نافلہ ہو، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر بیان فرمایا، اور مثال بھی گیہوں کی دی کہ ایک دانہ اس کو زمین میں ڈالا، اس سے پودا نکلا، پودے میں 7 بالیاں ہوئی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، تو گویا ایک دانہ ڈالا اور 700 دانے اس کو ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بندہ جب 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے یہاں دانے کی مثال کیوں بیان کی؟ وہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دانہ اس کے اندر 700 دانے اگانے کی صلاحیت کب ہوتی ہے؟ تو اس کے کچھ شرائط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دانے کو زمین میں ڈالا جاوے وہ دانہ عمدہ قسم کا ہونا چاہیے، خراب نہ ہو۔ اگر کوئی خراب دانہ زمین میں ڈالے تو اس سے وہ 700 دانے پیدا نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دانہ عمدہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دانے کو ڈالنے والا کاشتکار، کھیڈوت، وہ ماہر ہونا چاہیے، اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ دانے کو کتنا دبایا جاوے اور دانے کے ساتھ کیا چیز اور ڈالی جاوے، اس میں کتنا پانی ڈالا جاوے، کب کب ڈالا جاوے، وہ اس کا ماہر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ وہ زمین عمدہ ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی دانے کو اگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کوئی بنجر زمین میں بالکل عمدہ دانہ ڈال دے تو بھی وہ 700 دانے نہیں اگائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ صدقے کے اندر جو مال خرچ کیا جاوے وہ پہلی چیز کے عمدہ ہونا چاہیے۔ عمدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حرام مال سے صدقہ کرتا ہے تو اس سے جو ثواب حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اس سے ثواب نہیں ملتا۔ دوسری چیز کہ وہ صدقہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مستحق تک، صحیح ضرورت مند تک پہنچایا جاوے، کہ اس کو تلاش کیا جاوے اور اس تک اس مال کو، صدقے کے مال کو پہنچایا جاوے۔ اور تیسری چیز کہ نیک نیتی سے دیا جاوے۔ اگر بد نیتی ہو تو پھر جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے یہاں 700 گنا فرمانے کے بعد پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی 700 تو ایک بتلا ہے، لیکن اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے 700 کی جگہ 7000 گنا اللہ ثواب دے، کبھی 7 لاکھ گنا ثواب دے، کبھی 7 کروڑ بھی دے۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم جتنا چاہیں گے اس میں اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ اللہ آگے کی آیات میں بھی اور اصول بیان فرما رہے ہیں۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اللہ نے اس آیت میں دو چیزیں بیان فرمائی کہ جس کو صدقہ دیا گیا، جس کو مال دیا گیا، اس پر نہ تو احسان جتلاوے کہ دینے کے بعد کہ میں نے تیرے پر بہت احسان کیا، تیرے کو مال دیا، اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف پہنچاوے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی کو مال دیا، اب اس کو وہ ستا رہا ہے، تو وہ بھی اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اس نے میرے کو مال دیا ہے، اس نے پیسے دیے، ابھی کچھ بولنے کا نہیں، برداشت کرو، چپ چاپ رہو، تو بیچارہ وہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو مال دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو احسان بھی مت جتلاؤ اور اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ جب تم اس طرح کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت ثواب دیں گے پورا پورا۔ اور اس کے لیے کیا خصوصیت بیان فرمائی؟ دو فضیلتیں بیان فرمائی کہ اس کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کسی معاملے کے پیش آنے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوف۔ جیسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں لیکن ڈر ہے کہ یوں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یوں ہو جاوے، یہ تکلیف ہو جاوے، اس کو کہیں گے خوف۔ اور غم کہیں گے کہ وہ چیز ہو جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کا نقصان ہو گیا، اب نقصان ہونے کے بعد اب جو غم ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، تو یہ چیز کے ہو جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ غم کہلاتا ہے۔ اور وہ چیز ابھی پیش نہیں آئی، اس کے پیش آنے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو، یعنی یہ صفت اختیار کرنے والے کو جو احسان نہیں جتلاتا، جو تکلیف نہیں دیتا صدقہ دینے کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد، تو ان لوگوں کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ اور اصول بیان فرما رہے ہیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ یہاں ایک اصول اور بیان کیا کہ اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے آیا، سائل آیا، اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا تم کو اس کو نہیں دینا ہے کہ بھئی تمہارے دل نے کہا اس کو نہیں دینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تم نرم گفتگو کر کے اس کو عذر پیش کر دو، یا تو اس کو دعا دے دو، کوئی ضرورت مند ہے کہ یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے تو کہ اللہ تیری مدد کرے، ضرورت پوری کرے، اور اس کو نرم گفتگو کر کے الوداع کر دیا، عذر پیش کر دیا۔ یہ کرنا بہتر ہے اس سے کہ تم اس کو کچھ دے دو
اور دینے کے بعد اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس پر احسان جتلاؤ، یا اس نے ضد کی اور تمہیں کچھ ایسی الفاظ تمہیں کہے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، تمہیں غصہ آیا، تو غصہ آ جانے کے باوجود تم نے اس کو درگزر کر دیا، اور درگزر کرنے کے بعد تم نے اس سے نرم گفتگو کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے کہ تم نے نرم گفتگو کی، اچھا ہے۔ کس سے اچھا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ تم اس کو کچھ دے دیتے اور دینے کے بعد احسان جتلاتے۔ یہ برا عمل ہوا کہ تم نے اس کو دیا اور احسان جتلایا، اس سے تو اچھا تھا کہ تم اس کو نہ دیتے لیکن نرم گفتگو کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ بڑے بردبار ہے۔ اللہ اور ایک اصول بیان فرما رہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوئی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہاں بھی وہ دو چیزیں بیان فرمانے کے بعد اس کو ایک مثال سے سمجھایا اللہ نے۔ پہلے تو کہا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے صدقہ دیا اور اس کے بعد احسان جتلا دیا یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی اس وجہ سے کہ تم نے اس کو کچھ دیا ہے، تو اس پر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ باطل مت کرو، ختم مت کرو، ضائع مت کرو، لا تبطلو، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کیا عمل کر کے ضائع ہوتا ہے؟ احسان جتلا کر اور اس شخص کو تکلیف پہنچا کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا کہ یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے صدقات اور خیرات ایک ایمان والا نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان والا بھی صدقات اور خیرات کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی باطل ہو جائے گا، اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایمان کی اور آخرت کی شرط اس وجہ سے بیان کی کہ ایک ایمان والے کی ذات سے ریاکاری کے لیے صدقہ دینا یہ عمل ہونا
یہ ممکن جیسا نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہو اور وہ دکھلاوے کے لیے صدقہ کرے، ریاکاری کے لیے عمل کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس وجہ سے یہاں ایمان اور آخرت کے دن کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کی ایک مثال بیان کی اللہ نے، جیسے کہ ایک چٹان ہے، چکنی چٹان، بالکل چکنے پتھر ہو، اس پر مٹی جم جاوے، اور مٹی جمنے کے بعد اس میں کسی نے پودے اگائے، کوئی دانہ ڈالا یا پودے اگے، اور پھر اس پودے اگنے کے بعد ایسی زور کی بارش ہوئی کہ وہ سارے پودے اور ساری مٹی بہہ کر چلی گئی، اور وہ چٹان بالکل چکنی جیسی تھی ویسی کے ہو گئی۔ تو ایسے ہی دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے صدقہ کرنے کا حال ہے کہ صدقہ کیا اور اللہ کے راستے مال خرچ کیا، لیکن اس کے دکھلاوے کی نیت ہونے کی وجہ سے وہ جیسے بارش کی وجہ سے سب بہہ کر چلا جاتا ہے، ایسے ہی اس کا سارا ثواب بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کی مثال بیان فرمائی کہ مٹی کو بہا کر لے جاوے، اور ایسے لوگ جو کمائی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کو ہاتھ نہیں آتی، اور اللہ رب العزت کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، یعنی وہ لوگ جو صدقات اور خیرات کو دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اس کی مذاق کرتے ہیں۔ اسی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے تو جو خرچ کرنے کے جس کے اندر جذبے نہیں ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ بہت خرچ کیا کرتا ہے، خالی خالی ہوشیاریاں مارتا ہے انہیں سے، تو اس کو دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں خرچ کرنے والے کو دیکھ کر۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اس عمل کی کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافر قوم کو ہدایت تک نہیں پہنچاتے۔ اللہ رب العزت اور کچھ اصول اور مثالیں بیان فرما رہے ہیں جس کو انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بلا مصیبت تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ صدقات اور خیرات کو صرف تیری رضا کے لیے دینے کی توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت عطا فرما، ہر قسم کی ریاکاری دکھلاوے سے حفاظت فرما، احسان جتلانے کے نیت سے اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے دینے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جو احکامات تو نے بیان فرمائے ہیں ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مصیبت تکلیفیں جو بلا چل رہی ہے یا اللہ اسے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نئی نئی قسم کی بیماریاں سننے میں آ رہی ہے، یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی نافرمانی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، بدعت سے رسومات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔